السلام علیکم ناظرین، میں عباس خان ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آئے ملکہ نور جہاں کے مقبرے پہ۔ تو اچھا ابھی جیسے آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے محکمہ جو ہمارا آرکیالوجی انہوں نے 2-3 سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر نور جہاں کی ہسٹری، ان شارٹ ہسٹری اس کی مینشن ہے۔ آپ سب لوگوں نے اس بارے میں پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کی جو ایک شارٹ ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ملکہ نور جہاں جن کا اصل نام مہرالنساء تھا اور یہ مرزا غیاث الدین بیگم اور عصمت بیگم کی بیٹی تھیں، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ جو موجودہ افغانستان ہے اس کے جو قندھار سٹی ہے وہاں پہ ہوئی تھی۔ ان کی جو پیدائش کی جائے وہ 1645 تھا، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1577 میں ہے۔ یہ چوتھے جو ہمارے مغل بادشاہ تھے نور الدین محمد جہانگیر، یہ ان کی بہت ہی لاڈلی بیوی تھیں، اور یہ ان کی وفات کے بعد بھی تقریباً 18 سال تک زندہ رہی تھیں۔ ان کا اپنے دور میں بڑا ایک ہولڈ تھا اپنے دربار پہ، اور جتنے بھی دربار کے اہم فیصلے تھے ان میں ان کی رائے ضرور لی جاتی تھی۔ مطلب یہ ایک اپنے ایرا کی بہت پاورفل یہ خاتون کون تھی۔ سے نور ہیں؟ اس میں تھوڑی سی ایک شارٹ ہسٹری میں اور ایڈ کر دوں جو کہ کافی لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، کہ جہانگیر کے ساتھ ان کی سیکنڈ شادی تھی۔ ان سے پہلے انہوں نے 1594 میں نواب علی قلی کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی، اور 1607 میں ان کا مرڈر ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ پھر ان کی جو شادی ہوئی تھی یہ 1611 میں ان کی جہانگیر کے ساتھ شادی تھی۔ ان کی جو ان کے پہلے ہسبینڈ ہے وہاں سے ایک بیٹی تھی جو تاریخ میں لاڈلی بیگم کے ساتھ مشہور ہے، جن کی قبر بھی ان کے ساتھ ہی اندر موجود ہے۔ تو یہ تو جو ان کی شارٹ ہسٹری۔ یہ جو مقبرہ ہے یہ تو نور لے جہاں لیے نے خود اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے بنوایا تھا، اور اس مقبرے کو یہ کڑی نور جہاں تقریباً 4 سے 6 سال کے عرصے میں وہ مکمل گانے کیا والی گیا نہیں تھا، تھی اور اس پہ اس دور میں کوئی تقریباً جو ایک اندازہ لگا جاتا ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے کا خرچہ آیا تھا۔ یہ مقبرہ کیوں باس بھائی 158 فٹ تو جو میں کیوں چوڑا گانے والی نہیں چبوترا ہے تھی اس پہ بنایا گیا ہے، یہ ہو اور رہے اس مقبرے کی جو عمارت ہے وہ 134 جنگ یہ تھی فٹ کی ہے۔ اس کے تمام جو کمرے تھے وہ سنگ مرمر سے مزین تھے۔ اس کا جو فرش ہے وہ سنگ مرمر کا ہے، اور جو بیرونی اس کا چبوترا ہے وہ سنگ ابری کلر کا ہے، اور اس کی جو بیرونی دیواریں وہ ریڈ کلے یا سرخ چونے کے پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ اور اس میں جو سنگ مرمر کا فرش ہے یہ 1912 میں حکیم اجمل خان نے بنوایا تھا، جو کہ دہلی کے ایک بہت بڑے حکیم تھے، اور انہوں نے ایک نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی، وہ بھی انہوں ابھی اینی دور کیا ان دفنایا کی قبر کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے ویسے اپنے دور میں یہ بہت ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اسٹرکچر تھی، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے، اور جب سکھ دور حکومت آیا تھا پنجاب میں تو اس دوران اس عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس کے جتنے بھی سنگ مرمر کے پتھر تھے یا جو باقی جتنی بھی اس میں ساری چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں یہاں سے اکھاڑ لی گئی تھیں، اور اکھاڑ کے کہیں اور ٹرانسفر کر دی تھیں۔ جیسے کہ کافی بلڈنگ ساتھ ہوا، جیسے آصف جار کی بلڈنگ کے ساتھ اس کے مقبرے کے ساتھ ہوا تھا کہ وہاں بھی سکھ دور حکومت میں جتنے بھی وہ لگے ہوئے تھے قیمتی پتھر وہ نکال لیے گئے تھے۔ اس طرح زیب النساء کے مقبرے پہ بھی جو قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے وہ بھی سارے وہیں سے نکال لیے گئے تھے۔ تو ان کی جو ایکچوئل قبریں ہیں وہ ان کے جہاں ان کے اوپر قبریں بنی اس کے نیچے ایک ہال ہے، اور ان کی قبریں اس ایکچوئل جو قبر ہیں ان کی اس کے اندر تھی۔ تو سکھ دور حکومت میں ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی خزانہ یا کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی، تو اس کمرے کو کھودنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کمرے کو جب کھودا گیا تو اس میں سے جسٹ 2 ہی صندوق تھے جن کے اندر لاشیں تھیں، اور وہ لوہے کے کنڈوں کے ساتھ ان کے اندر ایک اس کمرے کے اندر لٹکائی گئی تھیں۔ تو بعد میں وہ لاشیں وہاں سے نکال لی گئی تھیں، صندوق ان کے پھینک دیے گئے تھے، اور ان کو زیر زمین دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک طرح کی ان کی توہین تھی، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک تاریخ کا حصہ وہ رہے گا۔ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت کتنی سے بحالی کا شکار ہے۔ فرسٹ ٹائم میں یہاں 2018 میں آیا تھا، تب بھی اس کو رینوویشن چل رہی تھی، اور اب میں آیا ہوں 2022 میں، اور اب بھی اس کی رینوویشن چل رہی ہے۔ مطلب 4 سال میں یہ عمارت آج تک کمپلیٹ اس کی رینوویشن نہیں ہو سکی۔ ہاں، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس میں کیا کر رہے ہیں۔
مطلب یہ اس عورت کی قبر ہے اور اس کی بیٹی کی یہاں پہ قبر ہے جو اس زبوں حالی کا شکار ہیں کہ جن کے ایک حکم یا ایک لفظ کے اوپر لوگوں کی گردنیں کاٹ جاتی تھیں یا لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا. یہ تاریخ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہر جس کے اوپر آج عروج ہے کل اس کے اوپر زوال آنا چاہیے. اور ہمارے لیے اسی کے اندر نشانیاں رکھی گئی ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ پرماننٹ نہیں ہے, ایک نہ دن اس کو زوال آنا ہی آنا ہے. اب اس کی عمارت کی آپ زبوں حالی دیکھ لیجئے کہ یہ اب عمارت کس حال میں ہے. میں اپنے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اپنی باقی سب کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ایسی عمارت کو سیو کریں, کیونکہ یہ ہمارا ماضی ہیں, یہ ہمارا ہیریٹیج ہیں. اگر ہم نے آج ان کی حفاظت نہ کی تو کل کو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا اپنے اگلی آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے. وہ تو جسٹ پھر یا تو گوگل سے تصویریں ڈاؤن لوڈ کر